الكبير والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مثل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد शरीयत के अंदर कुछ अहकामात हैं और कुछ मनहियात हैं। तमाम दी तमाम शरीयत और दीन इस्लाम इन दो चीजों पे मुश्तमिल है। अहकामात और मनहियात होते हैं।
جو لوگ ان دو چیزوں کا خیال رکھ کے زندگی گزار دینا، انہاں واسطے اللہ دی طرفوں کامیابی دا، کامرانی دا اور نجات دا وعدہ ہے۔ احکامات دے اتے عمل کرنا ضروری ہے۔ جس چیز دا اللہ نے حکم کیتا ہے وہ مسلمان اتے فرض ہے، اور جس چیز کو اللہ نے منع کیتا ہے وہ چیز حرام، اس کے قریب نہیں جانا، اس کا ارتکاب نہیں کرنا۔ اگر اللہ دے حکم دی خلاف ورزی کرے سی، جڑی چیز اللہ نے فرض کیتی ہے اس کو پورا نہ کرے سی، تاں بھی مجرم تے گناہگار بن سی۔ اور جڑی چیز کو اللہ نے منع کیتا ہے، جس کو حرام قرار دیتا ہے، اگر اس دا ارتکاب کرے سی، وہ کم کرے سی جڑے چیز کو جڑے کم کو اللہ نے منع کیتا ہے، تاں بھی مجرم تے گناہگار بن سی۔ بعض لوگ یہ خیال کریں گے جو اللہ دے حکموں کو پورا کرنا ضروری ہے، تے جن چیزاں کو اللہ نے منع کیتا ہے انہوں پورا کرنا ضروری نہیں۔ اس واسطے زیادہ تر فرض دی ادائیگی کا خیال کیتا جاتا ہے، مگر جڑیاں چیزاں اللہ نے حرام کیتیاں انہاں کو رکیا نہیں جاتا۔ حالانکہ دوئے او آدمی مجرم اور گناہگار برابر دے ہیں، او بھی مجرم تے گناہگار ہے جڑا اللہ دے حکم دی پرواہ نہیں کرے، او آدمی بھی گناہگار ہے جڑا اللہ دی منع کیتی ہوئی چیز تو رکدا نہیں۔ یعنی جی میں نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح حرام چیز کو رکنا فرض ہے۔ نماز دا تارک بھی مجرم ہے، باغی ہے، گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے۔ حرام دا ارتکاب کرنے والا، حرام چیز اور حرام کم کرنے والا بھی اللہ دا نافرمان ہے، باغی ہے، وہ مجرم ہے، گناہگار ہے۔ کچھ لوگ بڑی خوش فہمی وچ مبتلا ہے، بھائی ایسا نماز پڑھ دیا، نماز دی پابندی، باقی جڑیاں چیزاں اللہ نے حرام کیتی ہیں، جنہ چیزاں کو منع کیتا ہے انہاں دی پرواہ نہیں کرے گے۔ نماز پڑھنا ایک الگ فریضہ ہے، اس کی بھی ادائیگی ضروری ہے، لیکن یہ آدمی نہ سمجھے جو صرف نماز پڑھن والی نجات اور کامیابی ہو جانی۔ کسے اللہ دے حکم دی خلاف ورزی کرنا یہ گرفت دا تے اللہ دی طرفوں سزا دا موجب تے سبب بن سکتا ہے۔ بے فکر نہ تھی یہ آدمی، اگر ساری شریعت دے اتے عمل کریندا ہے لیکن ایک شریعت دا حکم وہ پورا نہیں کرے گا، تا ہو سکتا ہے قیامت والے دن وہ پکڑا کھلو جائے، کیونکہ مجرم تو ہے اللہ دا۔ پاکستان دے سارے قانونوں تے عمل کرے تے ایک قانون اتروڑے تو مجرم بن سی یا نہیں۔ اللہ دی شریعت دے قانون بھی اس کی طرح ہے، سارے شریعت دے قانون پورے کرے مگر ایک قانون پورا نہ کرے، اس دے خلاف کرے، وہ اللہ دا مجرم۔
پچھلے جمعے تے حرام دے متعلق بیان ہوئے کہ حرام چیز نہیں کھاونی، جیڑی چیز نو اللہ نے حرام کر دے۔ کوشش کرے مسلمان کہ میرے اندر حرام لقمہ نہ بنے، کیونکہ اللہ نے بار بار قرآن پاک دے اندر حلال اور طیب چیز کھاون دا حکم کیا، حتیٰ کہ پیغمبروں نو اللہ نے حکم کیتا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ دے رسولو پاک چیزاں حلال چیزاں کھاؤ تے نیک عمل کرو۔ یہ دو چیزوں نو جوڑے اللہ نے، کلوا من طیبات، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پہلے حلال کھاون دا حکم کیتا ہے تے وقت نیک عمل کرن دا حکم، اشارہ کیتا ہے کہ نیک عمل تا قابل قبول ہے جو اندر غذا تے خوراک بھی حلال ہو۔ اگر خوراک حرام جاسی، لقمہ حرام جاسی، غذا حرام بنسی، پھر اس حرام غذا دا خون بھی حرام بنسی، پھر اس خون دا گوشت بھی حرام ہو سی، تے اللہ دے پاک رسول نے فرمایا بھئی جیڑا حرام گوشت ہے نا او جنت وچ جاون دا مستحق نہیں، او جہنم وچ جاون دا مستحق۔ تے حرام گوشت بن گئے حرام غذا نا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا غلام کوئی کھاون دی چیز لے کے آئے تے انہاں نو بڑی شدید بھوک لگی ہوئی آئی۔ عام انہاں دا معمول آئی جو اگر غلام کوئی چیز کھاون دی گھن آوے آ تا پوچھ دے آنے یہ کتھوں گھن آیا ہے، کیڑے طریقے نال کمائی تے کیویں گھن کے آئے، او جتنے تائیں دسے نہ اتنے تائیں وہ چیز کھاندے نہ۔ تے اس دن اتفاق ایسا ہویا جو بغیر پوچھن دے، چونکہ شدید بھوک لگی ہوئی، خیال نہ آیا پوچھن دا، تے آپ لقمہ کھا بیٹھے۔ تے فوراً غلام بول پیا، آکھن لگا حضرت تساں اس دفعہ خلاف معمول میرے کولوں پوچھیا نہیں بھئی یہ چیز تو کتھوں لے کے آیا ہے، کیڑے طریقے نال لے کے آیا ہے، تے تساں کھا چھوڑی۔ آپ نے فرمایا دس کیویں لے کے آیا ہے؟ وہ آکھن لگا اسلام تو پہلے دور دے اندر میں ایک کلام پڑھدا جڑی شرکیہ کلام آئی تے اس دے نال دم کرینا، تے پھر او لوگاں کو میں معاوضہ کرنا، تے ہن انہاں لوگاں مینوں آ کے وہ چیز دیتی ہے جڑی پہلے میں دم کیتی ہوئی تے انہاں نوں فائدہ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق تو پریشان ہو گئے، بھئی تو حرام ہے میرا، شرکیہ دم کر کے تے معاوضہ گھرنا کے حرام ہے سیدھا سامنا۔ تے اگے میدہ خالی آئی، ایک لقمہ اندر گیا ہے، تے انہاں بڑی کوشش کی تھی بھئی او ایک لقمہ کہے نہ کہے صورت باہر نکل آوے، انگلیاں مار مار کے حلق دے اندر اس نے کڈن دی کوشش کی تھی، مگر وہ ایک لقمہ کیویں نکلے، میدہ سارا خالی ہے۔ پھر کس نے آکھا جو پانی پیو، راج کے پانی پیتا جتنے تائیں وہ لقمہ نکلیا نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رو آرام سکون نہیں۔ وہ لوگ تو اتنے پاکیزہ لوگ، اتنا خیال کرنے والے تے احتیاط کرنے والے، تے سانو تو اتنے تائیں مزہ نہیں آتا جتنے تائیں حرام لقمہ اندر نہ ہوئے، کمائی دے اندر جتنے تائیں حرام دی امیزش نہ ہوئے اس کمائی دا مزہ تے لطف نہیں آتا۔ امتی لو جڑا آدھا ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق بھی ہاں، غلام بھی ہاں، تے تابعدار بھی ہاں، تے فرمان بردار بھی ہاں، تے حبدار بھی ہاں، اور جڑا امید رکھی ودا ہے جو قیامت والے دن محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینوں متھے بھی لے سی تے میری سفارش بھی کرے سی تے اپنے پاک ہتھاں نال
نال حوض کوثر دا پانی پلے سی نا میاں جی اگر غلط فہمی ہے تیرے دل دماغ دے وچ تا کڈ گن جس دا کھاونا بھی حرام پاونا بھی حرام ہڈاونا بھی حرام اوہنا بھی حرام بچھونا بھی حرام جس دا ہر عمل تے ہر حرکت جس دی حرام تے بدفعلی والی ہے اور شریعت دی خلاف ورزی والی ہے وہ کیویں امید رکھ سکتا ہے قیامت والے دن جو اللہ دا پاک رسول میری سفارش کرے؟ آج کل دے کسے عالم تے پیر تے مولوی نو پتہ لگ ونجے جو فلانا بندہ جڑا ہے اس دی کمائی حرام دی ہے تو اس دے گھر دا وہ کھانا کھاونا گوارا نہیں کرے تے اللہ دے پاک رسول نو کیویں برداشت ہو سی جو ساری زندگی تو حرام کھا کھا کے تے قیامت والے دن نبی پاک دے سامنے گیا کھلوتا ہے تے اللہ دے پاک رسول نو جو علم ہو گیا جو یہ حرام خور بندہ میرے سامنے آیا کھلوتا ہے اس ساری زندگی حرام کاری کیتی ہے حرام خوری کیتی ہے کدی اللہ دے پاک نبی ایسے بندے دی سفارش نہیں۔ وہ ایک واقعہ آندا ہے حدیث پاک دے اندر جو کچھ لوگ جنہوں فرشتے جہنم دی طرف لے کے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام دی نظر پاونی انہوں تے تے اللہ دے پاک رسول نو ایک گمان ہو رہا ہے یہ تو میرے امتی لوگ معلوم ہو نبی علیہ السلام انہوں سدے سن اپنی طرف اور فرشتہ نو آکسن انہوں میرے کو لایا ہو میں انہوں حوض کوثر دا پانی پلاواں۔ کیسا شفیق پیغمبر کیسا مہربان پیغمبر امتی عمر دا گمان ہویا ہے انہاں دی علامتاں تے نشانیاں کو محسوس کیتا ہے جو لگدا ہے کہ میرے امتی انتے فرشتے انہوں جہنم دی طرف لے کے جا رہے ہیں نبی سونا سڑے سی فرشتے رک جا سن تے عرض کرے سن اللہ دے پاک رسول تساں چاہندے ہو جو انہوں حوض کوثر دا پانی پلاؤ مگر اے تھوڑے ہتھوں حوض کوثر دا پانی پیون دے مستحق نہیں۔ نبی پاک نے وجہ پوچھنی ہے کیا وجہ ہے انہاں کولو کیڑا گناہ سرزد ہویا ہے فرشتے اکثر اللہ دے پاک نبی تساں تا دنیا تو رخصت ہو کے چلے آئے تے انہاں تواڈے بعد تواڈے دین دے اندر نویاں چیزاں پیدا کیتیاں تواڈے دین دی شکل بگاڑن دی کوشش کیتی تواڈے عمل تواڈیاں سنتاں تواڈا طریقہ تواڈی سیرت اس نو بگاڑن دی کوشش کیتی کیوں جو جڑا بندہ نوی چیز دین دے وچ شامل کریندا ہے نواں کوئی عمل کوئی ایسا کم نواں کریندا ہے جڑا کم نبی پاک نے نہ سکھایا ہے نہ صحابہ کرام نے کیتا ہے نہ قرآن وچ موجود ہے نہ حدیث وچ موجود ہے جس کا دین اسلام دے اندر کوئی پیر کھرا نہیں کوئی بنیاد نہیں کوئی اساس نہیں کوئی ثبوت نہیں جس عمل تے آج دا بھاوے کوئی ملا ہوئے یا کوئی پیر ہوئے کوئی پروفیسر ہوئے یا کوئی ڈاکٹر ہوئے کوئی شخص بھی ہوئے اگر نواں عمل دین وچ پیدا کرے سی وہ بدعتی قرار پے سی اور قیامت والے دن اللہ دے پاک نبی نہ اس نو حوض کوثر دا پانی پلاونے نہ دے حق سفارش جلے فرشتہ ایک گل کرنی ہے انک لا تدری ما احدثوا بعدک اے اللہ دے پاک رسول تھانو نہیں پتا جو انہاں تواڈے بعد کے عمل کیتے تے کے کرتوت کیتے انہاں دین دے اندر نویاں چیزاں پیدا کی نبی پاک نے فرمایا سحقن سحقن پھر انہاں لے جاؤ دور دور لے جاؤ انہاں میرے کو اللہ دے پاک نبی نے ایسے لوگوں کو بیزاری دا اعلان کیونکہ بدعت بھی حرام ہے بدعت دا ارتکاب کے حرام ہے تے حرام وہ چیز ہوندی ہے جس چیز کو اللہ نے منع کیتا ہوئے یا اللہ دے رسول نے منع کیتا ہوئے وہ چیز حرام ہے اس کا کرنا حرام ہے بدعت بھی حرام ہے غیر اللہ دی سور پکار حرام ہے غیر اللہ دا سجدہ حرام ہے غیر اللہ دی نظر نیاز تے منت منوتی حرام ہے غیر اللہ دی عبادت کرنا حرام ہے جڑیاں چیزاں کو اللہ نے تے اللہ دے رسول نے روک دیتا ہے منع کر دیتا ہے اس کا ارتکاب کرنا حرام ہے تے او چیز کھاونا اگر کھاون دی چیز ہے اس کا کھاونا حرام ہے جیڑی چیز کو اللہ نے منع کر دیتا ہے اس واسطے دوستو جیڑا حرام کھاندا پہ یا حرام کرن والا ہے قیامت والے دن کدی بھی نبی دی سفارش دا حقدار نہیں۔ اللہ نے صاف قرآن میں فرمایا سود کھاونا حرام احل اللہ البیع وحرم الربا
نسخ قطعی صاف قرآن دا اعلان ہے. اللہ نے خرید و فروخت نو، تجارت نو، بے شرا نو حلال کیتا ہے. وحرم الربا تے اللہ نے سود نو حرام کیتا. صاف لفظ قرآن. جلے سود حرام ہے مسلمان واسطے پھر کوئی گنجائش نہیں سود دا معاملہ کرن دی، لین دین کرن دی، سود دیون دی یا سود گھنن دی. کوئی گنجائش نہیں. حتیٰ کہ سود والے واسطے تو بڑا سخت اعلان ہے، بہت سخت وہی. جیڑا بندہ سود دا کاروبار کرندا ہے اس دے بارے فرمایا کہ وہ اللہ نال جنگ کر رہے، اللہ نال جنگ کر رہے. تے جیڑا اللہ نال جنگ کر رہے ہے کہ سمجھیں دے ہو بھائی وہ جنت جو ہے سی. اللہ نال جنگ کرن والا، لڑائی کرن والا، سود دا کاروبار، سود دا لین دین کرن والا وہ اللہ نال جنگ کر رہے ہیں. تے اللہ نال جنگ کرنے والا دنیا تے بھی ناکام ہے تے آخرت دے وچ بھی ناکام. پچھلے جمعے تے تساں یہ مضمون سن چکے ہو، اگرچہ کچھ چیزاں نویاں آ گئی ہیں اور یہ بھی تساں سن چکے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی آندے میرے کو فیصلہ گھن کے، ایک آدھا ہے یہ شے میری ہے، دوجا آدھا ہے میری ہے. میرے سامنے آ کے بیان دی دین، اپنے اپنے حق دے اندر بیان دی دین تے میں ایک دے حق کی فیصلہ کر دینا. اس دے بیان سن کے، اس دے بیان سن کے میں اس دے حق کی فیصلہ کر دینا. تے اگر حقیقتاً واقعتاً وہ چیز اس دیئے تو اس دے واسطے حلال تے طیب ہے جو اسے دی چیز تے میں اس دے حق کی فیصلہ کر دیتا ہے وہ چیز اس دے واسطے حلال ہے طیب ہے. تے اگر صورت دوجی ہے جو اس دے بیان سن کے تے اس دے بیانہ کو میں محمد سونا متاثر ہو جانا تے میں سمجھینا جو یہ بندہ ٹھیک ہے چیز اسے دیئے وہ بڑا تیز ترار تے بڑی تیز زبان چل دی، اس دی بڑا ہوشیار تے بڑا تیز آدمی ہے. ایسے بیان دیندا ہے جو منوی مغالطے وچ پا دیندا ہے. میں سمجھے نا یہ چیز اسے دیئے اس دے حق وچ فیصلہ کر دینا. نبی پاک نے فرمایا تے اگر وہ چیز اس دی نہیں تے میں اس دے حق وچ فیصلہ کر بھی چکا، قیامت والے دن اوہا چیز اس دے واسطے جہنم دے انگارے بن. وہ یہ نہ خیال کرے کہ نبی پاک نے جو فیصلہ کر دیتا ہے ان تو میری ہو ہی گئی ہے، بھاوے پہلے ہائی تے بھاوے نہ ہی. اللہ دے رسول نے جو فرما دیتا ہے تیری یہ اور میرے واسطے جائے نہ. نبی پاک نے فرمایا انما انا بشر، میں تو انسان ہاں، بشر ہاں. تسا میرے کو اپنے فیصلے گھننا دے ہو، میں تو ظاہر نو ویکھنا ہے، تواڈے بیاناں نو ویکھنا ہے، گواہاں نو سننا ہے تے اس دے مطابق فیصلہ کرنا ہے. باقی حقیقت حال جاننا تو اصل چیز کہندی ہے، اصل حقدار کون ہے، مستحق کون ہے، یہ جانن والا ہے تا کون ہے؟ اللہ تعالی ہے. اس واسطے کہ اگر میں فیصلہ کسی ایسے بندے دے حق وچ کر دیواں جڑا حقدار نہیں تا قیامت والے دن وہ پکڑے ہو. اس واسطے دوستو انہاں چیزاں دا بھی خاص خیال ہے. صرف نماز دے تے خوش نہیں رہنا جو نماز تا پڑھدا ہونا. نماز ہی اچھی شے ہے، پڑھنی چاہیے، اللہ دی عبادت ہے، اعلیٰ شان عبادت ہے، مگر سارے دا سارا دین صرف نماز وچ نہیں بلکہ دین دے اندر یہ نماز والا فرض ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے، مگر اس تو بغیر بھی اللہ دے احکام ہیں جنہوں کو پورا کرنا ضروری ہے. تے کچھ او چیزاں ہیں جنہوں کو اللہ نے روکیا تے منع کیتا ہے، رکنا ضروری ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر فرما دو قل تعالوا آؤ لوگو میں تنو بیان کراں کیڑیاں چیزاں اللہ پاک نے تواڈے اوتے حرام کیتیاں
کیڑیاں چیزاں کو اللہ نے تانوں منع کیتا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم تواڈے رب نے چڑی چڑی چیز تواڈے تے حرام کیتی ہے ناجائز کیتی ہے جس کا ارتکاب کرنا بڑا جرم تے بڑا گناہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی طرف حکم آیا میرا پیغمبر اعلان فرما اللہ کریم نے قرآن دی آیت بنا کے محمد پاک کو اعلان کروایا تے فرمایا او لوگو سب تو پہلا حرام سب تو پہلا جرم سب تو پہلا گناہ سب تو بڑا ظلم کیڑا ہے اللہ تشرکو بہ شیئا اللہ نال شرک کرنا اس واسطے خبردار خیال کرنا مردے مر جاؤ مگر اللہ نال شرک نہیں کرنا ذرا ویکھو نا قرآن دا مطالعہ کر لوگ آدھے کہ جڑے اشاعت والے ہیں نا ہر تقریر تے ہر کانفرنس تے ہر جلسے تے ہر بیان چاہتے ہیں شرک نہ کرو شرک نہ کرو شرک اللہ نے بھی جنن بھی کوئی اعلان اہتمام نال کیتا ہے اور بڑے زوردار لفظ نال کیتا ہے تو اس اعلان دا سب تو پہلا لفظ تے سب تو پہلا جملہ اللہ تشرکو بہ شیئا اللہ تعبدوا الا اللہ اللہ نال شرک نہ کرو اللہ دے سوا کسی دی عبادت نہ کرو قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا آؤ دنیا والو میں محمد پاک تانوں دسوں جو کیڑیاں کیڑیاں چیزاں تواڈے رب نے تواڈے اوتے حرام کیتیاں پہلی اللہ تشرکوا بہ شیئا شرک اللہ نے حرام کیتا ہے شرک نہیں کرنا تے دوسرے نمبر تے فرمایا وبالوالدین احسانا ماں باپ نال احسان کرنا ماں باپ دی نافرمانی ماں باپ نو وصیت پہنچاونا ماں باپ نو تکلیف دیونا ماں باپ دی خلاف ورزی حکم نہیں کرنا حرام اللہ پاک نے فرمایا بہت بڑا حرام ہے شرک دے بعد اگر کوئی گناہ تے کوئی حرام چیز ہے تو ماں باپ نو ستاونا ماں باپ نو تکلیف دیونا ماں باپ دی نافرمانی کرنا اس وقت اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا ماں باپ دے نال احسان کرنا ولا تقتلوا اولادکم من املاق تے تیسرے نمبر تے فرمایا خبردار محمد پاک دی امت دے لوگوں او کلمہ پڑھنے والے ہو اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ آخری رسول منن والے ہو اللہ پاک نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق اپنی اولاد نو بھوک دے ڈر تو قتل نہ کرائے بھوک دے ڈر تو اپنی اولاد نو قتل نہیں کرنا لا تقتلوا اولادکم املاق پہلا معنی پہلا مفہوم پہلا مطلب تائیں آ رہے جنہیں ظاہری ہے جو اپنی اولاد بھوک دے خوف تو قتل نہ کر دے جنہیں مشرکین مکہ اپنی بچیاں نو قتل کر دے لے جو اے وڈیاں تھی سے انہاں کا کماونا کوئی نہیں اساں انہاں کما کے کھواونا ہے پتر جی جوان ہو سی اسانو کما کے کھوے سی ساڈا باں بیلی بن سی ساڈا بازو بن سی ساڈے اندر طاقت قوت دا ذریعہ بن سی مگر بچی تا کمزور ہوندی اس نو تا کما کے کھواونا پوندا ہے وتی دی شادی دا انتظام کرنا پوندا ہے اس دے واسطے داماد اس دے واسطے خاوند دا انتظام کرنا پوندا ہے اس واسطے سانو آ رہے جو اساں اپنا کوئی کسے نو جوائی بناؤ وہ آر محسوس دوسرا بچیاں نو پالنا مک دا دور غربت دا دور افلاس دا دور وہ وبال سمجھے دیاں بوجھ سمجھے دیاں جن دے گھر بچی پیدا تھی ونجے ہاں اللہ پاک فرماؤندا ہے وہ آدمی بڑا غمگین تے پریشان ہو جاندا پریشان بھی ہوندا تے شرمندہ بھی ہوندا پریشان کیوں ہوندا اس نو پالنا تے کھواونا پوسی میں اپنا پیٹ نہ پال سکدا اس دا پیٹ کیویں پلسی تے شرمندہ اس واسطے ہوندا جو لوگ آکھے نے دی دا بچی پیدا تھی اس دے گھر دھی جم پئیے واقعہ شادی دا تے نکاح دا انتظام کرنا پوسی او اس نو آر سمجھے دیاں اس واسطے جن دے گھر بچی پیدا تھی ویا اس نو زندہ دفن
زندہ دفن کرنے ایک جاہلیت دے دور یہ طریقہ اس معاشرے دا اج بھی یہ سارے معاشرے کوئی ایسے جرم گناہ ہے جنہوں شریعت نے حرام قرار دیتا ہے، ظلم قرار دیتا ہے۔ کون دسا چاہے بچیاں نو وراثت کو محروم سارے معاشرے دے یہ ساریاں معاشرے دے بالکل رگو ریشے وچ ایک گل رس بس ساری وراثت تے جائیداد دے حقدار کون بن گئے؟ بیٹے پتر بن گئے، دھیاں محروم ہو گئی وراثت کو تے اللہ دا لا تقتلوا اولادکم من املاق بخ دے ڈر تو بچیاں نو قتل نہ کرو۔ ایک قتل کرنا تلوار نال، ایک قتل کرنا کسی تیز دھار آلے نال، تے ایک قتل کرنا ہے اس دی زندگی تباہ کرنا، یہ بھی قتل ہے۔ اگر اسے تعلیم تے دین دی نہیں دیتی، شریعت دی تعلیم نہیں دیتی، قرآن دی تعلیم نہیں دیتی، نبی دی حدیث دی تعلیم نہیں دیتی، دین اسلام نہیں پڑھایا، اس نے دور رکھا ہے دین کو، شریعت کو، اپنی اولاد کو دور رکھا ہی، یہ بھی اس دا قتل ہے۔ یہ اس دے روحانیت دا قتل کیتا بہت بڑا جرم جڑا اپنے بچہ نو اپنے پتراں نو اپنی دھیاں نو سکولاں تے کالجاں وچ تعلیم دے رہا ہے، انگریزی دی، سائنس دی، باقی مضامین دی، مگر قرآن کو بالکل محروم ہے۔ نبی دے فرمان دا کوئی علم نہیں، شریعت دا کوئی پتہ نہیں۔ یہ والدین مجرم ہیں، سب تو پہلے مجرم والدین، ماں باپ ہے، وہ تو بچے معصوم، انہوں نے جڑی تعلیم دے سو وہ حاصل کرنی۔ نبی پاک نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرتہ وابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، جڑا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام دی فطرت تے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کا دل بھی پاک بنایا ہے، اس کا دماغ بھی پاک بنایا ہے، اس کا ضمیر بھی پاک بنایا ہے، اس کی سوچ بھی پاک بنائی ہے۔ اس واسطے معصوم جڑا بچہ ہوتا ہے وہ جلے بولنا شروع کرتا ہے وہ زبان کی جملہ بولتا ہے جڑا سچ ہوتا ہے، اس نو جھوٹ دا پتہ نہیں ہوتا، اس نو بددیانتی دا پتہ نہیں ہوتا، فریب کاری تے دھوکا تے فرار دا پتہ نہیں ہوتا۔ معصوم بچہ، نابالغ بچہ، بالکل صاف ستھری طبیعت دا مال، مگر معاشرہ، ماں باپ، گھریلو ماحول اس نو جھوٹا ہی بنا دیں، فراڈیا ہی بنا دیں، چور بھی بنا دیں، ڈاکو بھی بنا دیں، زانی بھی بنا دیں، بدکار بھی بنا دیں، جواری بھی بنا دیں، شراب بھی بنا دیں۔ اے معاشرہ، اے ماحول اور گھر دا ماحول اس نو شریعت اسلام تو دور کر دیندا ہے۔ اس واسطے سب تو پہلے مجرم قیامت والے دن ماں باپ ہونے جنہاں اپنی اولاد نو دین نہیں پڑھایا تے دنیا پڑھے گئے۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد نو بخ دے ڈر تو قتل نہ کرو۔ اور اس واسطے لوگ دین والے پاسے اپنی اولاد نو نہیں لیندے، قرآن دی تعلیم نہیں دیندے، دین دی تعلیم نہیں دیندے۔ جو روزگار کوئی نہ ہو سی، بے روزگار ہو سے، قرآن پڑھن والے دا روزگار اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کوئی نہیں، جڑا قرآن دا عالم ہے، قرآن دا حافظ ہے، شریعت دا عالم ہے، اس دے واسطے کوئی منصب نہیں، کوئی ملازمت نہیں، کوئی عہدہ نہیں۔ جس نے دنیا دی تعلیم حاصل کی ہے وہ سکول دے اندر بھی ملازم ہو سکتا ہے، دفتر دے اندر ملازم ہو سکتا ہے، جج بھی بن سکتا ہے، وہ بھی بڑے بڑے عہدہ تے جا سکتا ہے، مگر جس نے دین دا علم پڑھے ہے وہ کوئی عہدہ اس کو نہیں مل سکتا۔ عہدہ تو دور دی گل ہے، وہ چپڑاسی نہیں لگ سکتا۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اللہ واللہ۔ اس واسطے لوگ آدھے اگر دین پڑھایا بھوک تو مر جائے گا، روزگار کوئی نہیں ہونا۔ مسجد امام دی کتنی تنخواہ ہے؟ 10,000، زیادہ تو زیادہ 15,000۔ کتنے بڑے بڑے چودھری
بڑے بڑے سرمایہ دار مسجد دی وچ نماز پڑھن، بڑے کاروباری لوگ، مگر جہدے پیچھے نماز پڑھدے نے امام دے پیچھے اس دی تنخواہ 15,000، اپنے گھر دا گزارا لکھاں نال نہیں ہوندا۔ آدھا یار مہنگائی بڑی ہو گئی ہے تے لکھاں وچ گزارا نہیں ہونا، تے جنے پیچھے نمازاں کھلوتا پڑھدا ہے، آخرت دی زندگی دی تیاری پیا کردا ہے تے دین دا جس نوں رہنما تے پیشوا بنائی کھلوتا ہے، اس دی تنخواہ سارے مل کے نمازی 50 نمازی 100 نمازی ہزاراں نمازی مسجد دے اندر، مگر 15,000 تے 20,000 تنخواہ۔ وہ غلط پہ آدھا یا ٹھیک پہ آدھا؟ اس واسطے لوگ دنیار عالم بنایا، مفتی بنایا، حافظ بنایا تو اس دی روزگار کو نہیں ہونے، بک تو مر جائے گا۔ اس واسطے دنیا پڑھاؤ، سکول دے اندر پڑھاؤ، کالجوں میں پڑھاؤ۔ اللہ فرمایا لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد نو قرآن تو دور رکھنا، حدیث تو دور رکھنا، دین تو دور رکھنا۔ جڑا قرآن تے استیتی و دین آخرت دے اندر تیری نجات دا ذریعہ بننا ہے، جنت دے داخلے دا ذریعہ بننا ہے۔ یہ اولاد نو معروم رکھ سے انہیں سمجھو تو اپنی اولاد نو قتل کر دیتا ہے، دین تو اس نے دور کر چھوڑائی۔ لا تقتلوا اولادکم من املاق، اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم۔ او ایمان والو اپنے دل میں خیال نہ کرنا جو اگر دکانداری نہ ہوئی، اگر کوئی ملازمت نہ ہوئی، اے بھوک تو مر جائے گا، اے بچے بھی دے بھوک تو مر جان۔ اللہ نے فرمایا نا نا نحن نرزقکم وإیاہم، تھانوں بھی رزق اساں پہ دے دیاں تے تھوڑی اولاد نو بھی رزق اساں پہنچاؤ۔ کیسے سونے طریقے نال سمجھایا، دو ٹوک لفظ۔ نحن نرزقکم، تینو دکاندار کہہ بنایا ہے، تینو سرمایہ دار کہہ بنایا ہے، تینو چودھری کہہ بنا دیتا ہے، تینو عزتاں کہہ عطا کی دیا، جلے دنیا تے آئے ہیں ہتھوں خالی ہیں، تیرے وجود تے تا کپڑا بھی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے دنیا تے آئے ہیں میں تینو مال عطا فرمائے، نعمتاں دتیاں تے مال و مال کر دیتا۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تانوں میرے رزق اساں پہنچاون والے، تہاڈی اولاد نو میرے رزق اساں ہی دے بنائے۔ اس واسطے اپنی اولاد نو بھوک دے خوف تو قتل اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ثم قال سبيلك أخبار غير أعياد